بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات على محمد. برادران عزیز و خانان محترم، میں تعزیت پیش کرتا ہوں مرحومہ کے ورثاء کی خدمت میں، ان کے اعزاء اقرباء اور ان کے جتنے بھی محبان، ان سب کی خدمت میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جلاتا ہے، ان کی نیکیوں اور ان کے حسنات کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ عزاداری میں جو اہتمام اور جو انضرام ان کا تھا وہ کم نظیر تھا. پروردگار عالم ان تمام تر انتظامات کا، اس تمام تر کنٹریبیوشن کا جو ان کی طرف سے ہوا، انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے. انہیں آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. انہیں جناب سیدہ کے جوار میں جگہ عطا فرمائے. اور بالآخر سفر آخرت ہمیں آپ کو سب کو درپیش دعا ہے کہ بار پالنے والے ہم سب کے لیے اس سفر آخرت کو آسان فرمائے. اور جتنی زندگی ہمارے پاس ہے اس باقی ماندہ زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجیے محمد و جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ حجرات کی بہت مشہور آیت ہے. خاص طور پر اس کا آخری حصہ تو کافی مشہور ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے فضیلت کے معیار کو موضوع گفتگو قرار دیا. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے، 49 چیپٹر. حجرات حجرے کی جمع کو کہتے ہیں. حجرے کا مطلب ہوتا ہے گھر، کمرہ، مکان. چونکہ اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے حجرات کے ریفرنس سے گفتگو کی ہے، لہٰذا اس سورے کا نام پڑ گیا سورہ حجرات. اس سورے کے اندر اخلاقیات کے حوالے سے بہت سی عمدہ تعلیمات آپ کو نظر آئیں گی. اسی سورے کے اندر وہ آیت بھی ہے کہ جس میں غیبت سے روکا گیا اور یہ کہا گیا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ظاہر ہے کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے. تو یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اسی سورے کے اندر جہاں حجرات کی گفتگو آئی ہے وہاں پر موضوع کیا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ڈسکس کیا. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون.
ارشاد ہوتا ہے کہ حبیب وہ کہ جو آپ کے باہر آنے کا انتظار نہیں کرتے اور بدگمانہ انداز میں، جاہلانہ انداز میں حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ ایک طرف پروردگار عالم نے غیبت سے روکا ہے، دوسری طرف ان لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے کہ جنہیں احترام مصطفیٰ کا خیال نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو پروردگار کی نظر میں ایمان کی دولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب یہ کون کون ہے؟ یعنی اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی ہیں ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو عقل کی دولت سے محروم ہیں، ناسمجھ ہیں، اسٹوپڈ ہیں، احمق ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو خدا کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا کہ بہت بدتمیز قوم تھی کہ جس سے پیغمبر اکرم کا واسطہ پڑا۔ بڑے بدتمیز لوگ تھے کہ جن کو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ نبی کو پکارنا کیسا ہے۔ اب اس کے بعد کون افراد تھے یہ بتانا میرا جواب نہیں ہے کہ میں آپ کو نام بتاؤں کہ وہ افراد کون کون سے تھے۔ ہاں بخاری میں جا کر دیکھیے، امام بخاری نے اس فریضے کو بطریق احسن انجام دیا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابن تیمیہ کی منہاج السنہ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کن کے نام لکھے، بڑے بڑے نام اس میں موجود ہیں۔ میرے لیے کوئی مناسب نہیں ہے کہ میں ممبر سے ان ناموں کا ذکر کروں، اس لیے کہ ممبر مبارک ناموں کے لیے ہے، منحوس ناموں کے لیے۔ اگر پیغمبر اکرم سے کوئی کام تھا، انتظار کیا ہوتا، ویٹ کر لیتے، پیغمبر اکرم تشریف لے آتے، پھر اس کے بعد آداب کے ساتھ گفتگو ہوتی، پیغمبر اکرم کو ان کے لقب کے ساتھ مخاطب کیا جاتا، یہ سب ہوتا تو پروردگار عالم کا یہ انداز نہ ہوتا۔ خدا کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ افراد وہ ہیں کہ جنہیں مصطفیٰ کا احترام بھی نہیں آتا اور پیغمبر اکرم سے گفتگو کی تمیز بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ آیت بھی سورہ حجرات ہی میں ہمیں نظر آتی ہے، آغاز ہی میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا ترفعوا اصواتکم، یعنی کیا مطلب کہ اے ایمان لانے والوں، اے دعویٰ ایمان کرنے والوں، اگر تم واقعی مومن ہوتے تو تمہاری یہ حرکت نہ ہوتی۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، لا ترفعوا، خبردار اپنی آواز کو بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز، اپنی صوت، اپنی ندا اسے بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو خبردار بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کو ویسے مت بلاؤ کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اگر وہ تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے۔ بہت توجہ کیجئے گا، اگر وہ تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے، نہ وہ تم جیسا ہے نہ تم اس جیسے ہو، لہذا تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نبی کو ویسے پکارو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسروں کو پکارتے ہو۔ یاروں کو بلانے کا انداز اور ہوتا ہے، رسول کو بلانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یاران نبی کا جو لفظ ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا مطلب ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لا تجہروا لہ بالقول، آواز بلند نہ ہونے پائے، اور نبی کو ویسے مت بلاؤ کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ پھر بھی اگر تم باز نہ آئے تو ہوگا کیا، انتحبط اعمالکم انتم لا تشکرون، یاد رکھنا تمہارے اعمال حق کر کے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا۔ تم اپنے آپ کو نمازی سمجھتے رہو گے، روزے دار سمجھتے رہو گے، حاجی سمجھتے رہو گے، مگر جب پہنچو گے تو پتہ چلے گا نہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ جس دل میں احترام مصطفیٰ نہیں ہے اس کا عمل نہیں ہے۔ دیکھیں برادران عزیز، یہاں پر جو لفظ استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے وہ ہے حق۔ مجھے ہمیشہ اس موقع پر میرے استاد جناب علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ یاد آتے ہیں، انہوں نے اس بات کو ایلیبریٹ کیا تھا کہ حق اور ضبط، وہ کہنے لگے کہ ایک ملتا جلتا لفظ ہے ضبط۔ دیکھیں یہ تفسیر کے نکات ہیں کہ حق یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، ایک ملتا جلتا لفظ ہے اور وہ ہے ضبط،
یہ ضبط کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اصل اس کی عربی ہے۔ مولانا عرفانی صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرمائیں، حق اور ضبط کا فرق کیا ہے؟ ضبط کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چالان ہو گیا اور گاڑی ضبط کر لی گئی، تو ضبط کر لی گئی تو اس میں ہوا کیا؟ اونرشپ کو کینسل نہیں کیا گیا، اونرشپ انٹیکٹ ہے، ملکیت کے حقوق کو معطل نہیں کیا گیا، بس اتنا کیا گیا ہے کہ گاڑی کو ضبط کر لیا گیا۔ اب آپ گئے اس جگہ پر کہ جہاں پر وہ گاڑی ضبط ہو کر کھڑی کر دی گئی ہے، اور آپ گئے کہا کہ صاحب یہ میری گاڑی کا، جی ہاں ہم نے کب کہا کہ آپ کی گاڑی نہیں، گاڑی آپ ہی کی ہے، مگر ایک قانون کی خلاف ورزی ہو گئی تھی تو ظاہر ہے کہ آپ کو چالان جرمانہ بھرنا پڑے گا، مخالفہ جو عرب دنیا کے اندر کہا جاتا ہے، کہ وہ جرمانہ، جریمہ، مخالفہ، فائن، پینلٹی کہ وہ بھر دیجئے، گاڑی آپ ہی کی ہے، لے جائیے، ہم نے تو ضبط کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضبط میں جرمانہ دے کر چیز کو چھڑایا جا سکتا ہے، حق میں یہ نہیں ہوتا، ضبط میں جرمانہ دے کر چھڑوایا جا سکتا ہے، حق میں یہ نہیں ہوتا۔ حق کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ گئے وہاں پر اور جرم اتنا بڑا ہے کہ آپ نے کہا میری گاڑی، اور سامنے سے جواب ملے کون سی گاڑی، کون سی گاڑی، کہیے والی، کہیے اب آپ کی نہیں ہے، کہا میری ہے، کہا تھی اب نہیں ہے، کہا تھی اب نہیں ہے، کہا ایسا ہوتا ہے کہ پہلے میری تھی اب نہیں ہے؟ جی ہاں، اگر جرم اس نوعیت کا ہے تو اب ملکیت ہی کو ختم کر دیا گیا، کل عدم قرار دے دیا گیا۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی اب یہ تمہاری ملکیت میں نہیں ہے، اس نے کہا میری تھی اب نہیں ہے، اس کو ضبط نہیں کہتے، اس کو حق کہتے ہیں، اس کو حق کہتے ہیں۔ اب پروردگار عالم نے کیا کہا کہ اگر تم نے، توجہ کیجئے گا، اگر تم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا، نبی کو ویسے پکارا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو تمہارے اعمال ضبط نہیں کیے جائیں گے، تمہارے اعمال ضبط نہیں کیے جائیں گے کہ کوئی کفارہ دے کر چھڑوا لو، تمہارے اعمال حق کر کے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تم آؤ گے میدان قیامت میں اور کہو گے ہماری نماز، خدا کا جواب ہوگا کون سی نماز؟ تم کہو گے میرے روزے، جواب ہوگا کون سے روزے؟ تم کہو گے میرا حج، جواب ملے گا کون سا حج؟ اگر مصطفیٰ کا احترام دل میں نہیں ہے اور پکارنے کی تمیز زبان پر نہیں ہے تو نہ نماز نماز رہتی ہے، نہ روزہ روزہ رہتا ہے، نہ حج حج رہتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب آپ کو اندازہ ہوا برادران عزیز کہ مومن کی نماز کیوں اتنی اہم ہے؟ اس لیے کہ مومن کے دل میں احترام مصطفیٰ بھی ہے، دل میں محبت مرتضیٰ بھی ہے۔ اور فرمایا آپ نے مومن کا روزہ کیوں اتنا اہم ہے، مومن کا حج کیوں اتنا اہم ہے؟ خدا کو نماز چاہیے مگر صاحب ایمان کی، خدا کو روزہ چاہیے مگر علی کی محبت کے ساتھ، خدا کو خانہ کعبہ کا طواف چاہیے مگر وہ طواف کرے کہ جو کعبے کو موجود کعبہ کے طور پر جانتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جیسے کعبہ اور مولود کعبہ کی نسبت معلوم ہے، اس کے دل میں کعبے کے مولود کے لیے محبت، یہ وہ ہے کہ جس کا طواف پروردگار عالم پسند کرتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر آیت سنیے، آیت نے کیا کہا؟ اپنی آواز کو بلند نہ کرو مصطفیٰ کی آواز پر، نبی کو ویسے مت پکارو کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اگر ایسا کیا تو تمہارے اعمال حق کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْكُرُونَ، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو، پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں دیں گے۔ بخاری میں 6 جگہ لکھا ہوا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کاغذ اور قلم لا کر دو، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں دیں گے، اور جو جملہ کا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ہزیان تاری ہو گیا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آواز بلند ہوئی یا نہیں؟ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آواز بلند ہوئی یا نہیں؟ اگر آواز بلند ہو گئی تو پھر اس کے بعد اعمال کے بارے میں کسی قسم کے اجر کی توقع نہ رکھو۔
جو مصطفیٰ کو کاغذ اور قلم نہیں دے سکتا، خدا اسے اجر اعمال نہیں دے سکتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے، اب اس کے بعد یہ لفظ حق کیا ایک ہی موقع ہے قرآن مجید میں جہاں استعمال ہوا؟ جی نہیں، استعمال تو بہت ہے۔ میں تمہیں بابل مثال فقط ایک اور موقع آپ کے سامنے بیان کروں اور گفتگو کو آگے لے کر جاؤں۔ یہ سورہ محمد 47واں سورہ قرآن مجید کا، حضور کے نام پر 47واں سورہ سورہ محمد۔ اور اس سورے میں آغاز ہی میں پہلے صفحے پر، اور اگر خط بہت مفصل ہے تو شاید دوسرے صفحے پر آپ کو یہ آیت مل جائے گی، حق، عمل کا حق ہو جانا۔ ارشاد ہو رہا ہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ سنیے گا، ذالک یہ اس سبب سے، بأنہم کہ انہوں نے، کرہوا ناپسند کیا، مکروہ جانا، انہیں اچھا نہیں لگا۔ کیا اچھا نہیں لگا؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا وہ انہیں اچھا نہیں لگا۔ جو اللہ نے نازل کیا وہ انہیں اچھا نہیں لگا، تو پھر خدا نے کیا کیا؟ جو اللہ نے وہاں سے بھیجا یہ انہیں اچھا نہیں لگا، جو عمل انہوں نے یہاں سے بھیجا وہ خدا کو اچھا نہیں لگا۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، انہیں بہت برا لگا، جو اللہ نے نازل کیا وہ ان کو بہت برا لگا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو حق کر دیا، ہباء منصورا، کل عدم، کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر خدا نے نازل کیا ہے اور ان کو پسند نہیں ہے تو خدا کو ان کے اعمال کے حق کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اب وہ آیت اپنے ذہن میں ریفریش کیجیے۔ غدیر کا میدان ہے، پیغمبر اکرم کا سینہ ہے، آیت کا نزول ہے، الفاظ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب پہنچا دیجئے وہ کہ جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پیغمبر نے ہاتھوں پر بلند کیا، اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، علی کی مولائیت کا حکم اللہ نے نازل کیا ہے۔ جس جس کو مولا کی مولائیت ناپسند ہے خدا کو اس کا عمل پسند نہیں۔ جسے علی کی مولائیت پسند نہیں ہے، نازل کس نے کیا؟ خدا نے۔ جسے خدا کا نازل کردہ ایک بھی حکم پسند نہیں ہے تو اللہ اس کے اعمال حق کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو علی کی مولائیت پسند نہیں ہے تو حکم اسی کا نازل کرتا ہے، تو پھر خدا کو اس کے اعمال کے حق کرنے میں کوئی تکلف نہیں۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ برادران عزیز، یہ حق کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید کے اندر آپ کھول کھول کر آیتیں پڑھتے چلے جائیے تو کیا گوشے ہیں کہ جو واضح ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے زیادہ میں آپ کو یہاں پر روکنا نہیں چاہتا۔ واپس آئیے اس آیت کی طرف جو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، وہی سورہ حجرات۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسان، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ تمہاری ماں کون ہو یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، تمہارا باپ کون ہو یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کون ہوں گے فیصلہ خدا کا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے بنایا، ہم نے تم کو پیدا کیا ایک ماں سے اور ایک باپ سے۔ مگر ماں کون، باپ کون، یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے۔ تمہاری شکل کیسی ہوگی یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، تمہارا رنگ کیسا ہوگا یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، تمہارا ناک نقشہ کیسا ہوگا یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، تمہارے چہرے پر کتنے تل ہوں گے یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے، تمہارے بال گھنگریالے ہوں گے یا سادہ ہوں گے یہ تمہارا فیصلہ نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا
تمہاری صورت اس نے کی جو صورت گری کرنے والا مصور، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ خدا ہے جو تمہاری ماؤں کے رحم میں تمہاری صورت بناتا ہے جیسی چاہے۔ یہ خدا کرتا ہے، مصور وہ ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تم کو شعوب اور قبائل، قبیلوں میں، ٹرائبز میں، کمیونٹیز میں، خاندانوں میں ہم نے تمہیں رکھا۔ یہ تمہارا فیصلہ نہیں تھا کہ تم کس زمین اور کس دھرتی پر پیدا ہوں گے، تم کس مٹی پر پیدا ہوں گے، یہ تمہارا فیصلہ نہیں تھا۔ تمہارا تعلق کس علاقے سے ہوگا، یہ تمہارا فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ ہمارا تھا۔ ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں رکھا، یہ ہمارا فیصلہ تھا، مگر یہ سب کس لیے تھا؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم جان سکو اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے۔ یہ وہ سارے ریفرنسز ہیں کہ جن کو مجتمع کیا جائے تو انسان کا آئیڈینٹی کارڈ بنتا ہے، اس کا شناس نامہ، اس کا تعارف بنتا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے بس اسی لیے ہم نے یہ تمام تر حوالے تمہارے لیے قرار دیے۔ اگر تمہارا رنگ مختلف نہ ہو پہچانو گے کیسے؟ اگر تمہارا حلیہ مختلف نہ ہو تعارف کیسے کرواؤ گے؟ میں نے ہمیشہ اس فنومینا کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، آج بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں برادران عزیز، میں نہیں بھول سکتا، عجیب کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک بڑی معتبر نشست تھی کہ جہاں پر دانشور بیٹھے ہوئے تھے، فلسفی بیٹھے ہوئے تھے، علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ وہیں پر ایک صاحب نے کسی زوم میں ایک جملہ کہا، اور وہ یہ تھا کہ بھئی قرآن مجید وہ خود کمیونزم کی طرف کافی مائل تھے، آپ میں کوئی بھی نہیں جانتا، اس لیے بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، نام تو ویسے ہی میں نہیں لے رہا۔ تو وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھ لیں قرآن میں خدا کہتا ہے کوئی عربی عربی نہیں ہے، کوئی اجمی اجمی نہیں ہے، کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی کالا کالا نہیں ہے۔ ان تمام حوالوں کی قرآن نے نفی کر دی۔ اس موقع پر میں نے یہ گزارش کی تھی طالب علم کی حیثیت سے کہ ابھی اس نشست میں ابھی 1 گھنٹے تو ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ہم بیٹھے ہیں، یہ قرآن مجید بھی ہمارے سامنے ہے، تو ذرا مہربانی کر کے قرآن کھولیے اور اس آیت کی نشاندہی تو کیجیے جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے، وہ کون سی لوکیشن ہے کہ جس میں خدا یہ کہہ رہا ہے؟ قرآن کی کسی آیت میں پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ عربی عربی نہیں ہے، اجمی اجمی نہیں ہے، خدا نے یہ نہیں کہا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ گورا گورا نہیں ہے، کالا کالا نہیں ہے، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ مشاہدے کا انکار کرنا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس میں کیا معقولیت ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اس ہوا کا رنگ کیا ہے؟ کیا میں یہ اعلان کر سکتا ہوں کہ یہ ہوا کالی نہیں، جو اس کا رنگ ہے سو ہے؟ یہ وائٹ بورڈ آپ کے سامنے ہے، کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ وائٹ بورڈ نہیں ہے، یہ بلیک بورڈ؟ میرے اس کہنے کا مطلب ہی کچھ نہیں، یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہے۔ جو سفید ہے وہ سفید ہے، جو سیاہ ہے وہ سیاہ ہے، جو گورا ہے وہ گورا ہے، جو کالا ہے وہ کالا ہے، جو ہرا ہے وہ ہرا ہے، جو رنگ ہے سو ہے، جو عربی ہے وہ عربی ہے، جو اجمی ہے وہ اجمی ہے، گورا گورا ہے، کالا کالا ہے۔ پروردگار عالم نے ان حوالوں کی نفی نہیں کی۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، پیغمبر اکرم کا حجۃ الوداع کا خطبہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں ان حوالوں کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ یہ نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو فیکچولی انکریکٹ ہوگا۔ یہ لفظ میں بہت سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ یہ تو مشاہدے کا انکار ہوگا۔ عربی عربی ہے، غیر عرب غیر عرب ہے، جو جس دھرتی سے وابستہ ہے اس دھرتی سے اس کا ایک تعلق ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ لیکن اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اگر کوئی ان تمام حوالوں کا تقویٰ کے ماتحت انکار کرے، وہ کہے کہ نہیں صاحب ہم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے، تو مجھے بتائیے حج کے موقع پر 20 لاکھ افراد ہوتے ہیں، 25 لاکھ ہوتے ہیں، کربلا میں کروڑوں افراد ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، گم بھی ہو جاتے ہیں، تو اعلان گمشدگی کیسے ہوگا؟ اب یہاں پر بھی نقیب ہے نا کوئی کہ جس کے ہاتھ میں مائک ہے،
تو آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ جناب اعلان کر دیجیے ہمارے ایک عزیز ہیں وہ کھو گئے. تو وہ پہلی چیز کیا پوچھیں؟ پہلے نام بتائیے. کہا کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ بس اللہ کا بندہ تھا کھو گیا. اچھا. تو وہ پہلے تو امپریس ہوئے نقیب اناؤنسمنٹ کرنے والے. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی باپ کا نام بتائیے. جب وہ اللہ کا بندہ تھا تو باپ بھی اللہ کا بندہ تھا. ماں تو وہ اللہ کی کنیز تھی. کا رنگ کا اس میں تو میں مانتا ہی نہیں. کا رنگ بتائیے. کا اس میں تو میں مانتا ہی نہیں. اسے پتہ اللہ بس خدائی رنگ میں رنگا ہوا تھا. اچھا لباس کیا پہنا ہوا تھا؟ دھوتی پہنی ہوئی تھی, شلوار پہنی ہوئی تھی, پینٹ شرٹ پہنا ہوا تھا. کیا عربی جھبا پہنا ہوا تھا؟ کیا پہنا ہوا تھا؟ پھر آپ نے یہ تمام تر چیزیں تو بانٹنے والی باتیں ہیں, ان کو میں بیان نہیں کروں گا. پھر لباس التقویٰ, پر لباس تقویٰ. ارے کیا مطلب کیا ہے؟ اعلان کیسے کروں؟ کس طرح سے اعلان کروں؟ کس زمین سے تعلق تھا؟ نیشنلٹی کہاں کی تھی؟ کہ اللہ کی زمین پر رہتا تھا. اب آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ وہ نقیب حیران پریشان کیا اعلان کرے گا؟ اس کا اعلان اس طرح کا ہوگا, ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا, جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو ملے. ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے, جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو. آپ انصاف سے مجھے بتائیے اعلان کیسے ہوگا؟ اعلان ہوگا یہ اس کا نام ہے, یہ اس کے باپ کا نام ہے, یہ اس کی ماں کا نام ہے, یہ زبان بولتا ہے, چہرہ ایسا ہے, رنگ ایسا ہے, بال ایسے ہیں, لباس ایسا ہے. جب یہ تمام ڈیٹیلز دے دی جائیں گی تو ڈھونڈنے والوں کو بھی آسانی ہوگی, پہچاننے میں سہولت ہو جائے گی. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے ہم نے پیدا کیا, تمہیں ہم نے بنایا, تمہارے ماں باپ ہم نے قرار دیے, خاندان قبیلے ہم نے بنائے. کیوں بنائے؟ لتعارفوا, تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ پہچان کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے, فضیلت کا معیار نہیں ہو سکتا. یہ پہچان کا ذریعہ ہے, فضیلت کا معیار نہیں ہے. پھر فضیلت کا معیار کیا ہے؟ بلا فاصلہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ بڑھتا جائے گا. تقویٰ تم بڑھاؤ, عزت خدا بڑھائے گا. اور فرمایا آپ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے یہ جو تقویٰ میں زیادہ ہے. یعنی میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے برادران عزیز, کوئی شک نہیں کہ چیریٹی begins at home. انسان اگر چیریٹی کرنا چاہتا ہے, خیرات کرنا چاہتا ہے, کہاں سے شروع کرے گا؟ پہلے اپنے گھر سے شروع کرے گا. چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. اس میں اسلام کو اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد سے شروع کریں. بے شک آپ اپنی اولاد سے شروع کریں گے, آپ اپنے خاندان سے شروع کریں, یقیناً آپ اپنے خاندان سے شروع کریں گے. اگر دو بھوکے ہیں اور ایک آپ کے خاندان کا ہے تو آپ پہلے اس کا پیٹ بھریں, یہ اسلام بھی کہتا ہے. اگر اس کے بعد زیادہ گنجائش ہے تو اور آگے بڑھ جائیے, اور گنجائش ہے تو پوری دنیا میں پھیل جائیے, ضرور یہ کام کیجیے. مگر جب میرٹ کی بات ہے پھر اس موقع پر صرف خاندان کا حوالہ کافی نہیں ہوگا. وہاں پر کسی کو اپارچونٹی سے محروم کر دینا کہ اگرچہ یہ اہل تو ہے مگر چونکہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاشرے کے اندر کسی بھی طریقے سے اہل فضل کی قدردانی نہیں چاہتے, اہل علم کی قدردانی نہیں چاہتے. پھر میرٹ کو قربان کر دیا گیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام کہتا ہے کہ آپ نے ضائع کر. اور فرمایا آپ نے کیا ہو, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے جو تقویٰ میں آگے ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ ہاں میرے خاندان کا ہے, شرابی بھی ہے, جواری بھی ہے, زانی بھی ہے, بدکار بھی ہے, بدکردار بھی ہے, وہ اس خاندان کا ہے, صاحب تقویٰ بھی ہے, نمازی بھی ہے, عزادار بھی ہے, روزہ دار بھی ہے, سچ بھی بولتا ہے, سب کچھ بولتا ہے, مگر اس کے باوجود وہ سچا ہو کر میرے خاندان کے جھوٹے سے کمتر ہے. وہ صاحب تقویٰ ہونے کے باوجود میرے خاندان کے فاسق سے بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے خاندان کا ہے اور وہ, یہ نہیں ہوگا. اسلام وہ دین ہے کہ جہاں پر تبت یدا ابی لہب و تب, وہ دین ہے کہ اگر چچا بھی ہے اور ابو لہب ہے تو قرآن کے اندر لکھ دیا جائے گا ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے.
اور اگر ایران کا بھی ہوگا، تقوی میں آگے ہوگا، تو آج سلمان منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے. اور فرمایا آپ نے، یہی پر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے تو صرف اتنا بتائیے کہ یہ جو اہل بیت کہا گیا سلمان کو، تو پہلے کیا تھے؟ بہت توجہ کیجئے گا. یہ سلمان کو جو اہل بیت کہا گیا تو پہلے کیا تھے؟ پہلے صحابی تھے. تو صحابی کے تھے، اہل بیت میں شامل کیا گیا، تو پروموٹ کیا گیا یا ڈیموٹ کیا گیا؟ بڑھایا گیا یا گھٹایا گیا؟ تو جواب یہی ملے گا کہ بڑھایا گیا. تو مانیے نا کہ صحابی کو جب پروموشن ملتا ہے تو وہ اہل بیت میں ملحق ہو جاتا ہے. کیوں بھیجے محمد و آل محمد. یعنی آپ نے غور فرمایا، معیار جب تقویٰ ہے تو مانو کہ اہل بیت اگر افضل ہے تو تقویٰ اس درجے پر ہے کہ جہاں خدا کی نظر میں انما یرید اللہ، ورنہ وہ خدا تو لحاظ نہیں کرتا. تبت یدا ابی لہب وتب کہتا، وہ پھر اس طرح سے سند نہیں دے گا صرف رشتہ داری کی بنیاد پر. اس نے طہارت کو بدرجہ عدم جب پایا تو طہارت کا اعلان کیا اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے جو تقویٰ میں آگے. یہ ایک معیار تقویٰ. اب آئیے قرآن مجید میں 4 معیارات میں سے ایک معیار یہ ہو گیا، 3 معیارات اور. ان 3 معیارات کو دیکھیے، پھر مولا کو ڈسکس کیجیے اور گفتگو اختتام. یعنی کیا مطلب؟ یہ پہلا معیار کہ افضل کون ہوگا. اگر تقویٰ ہے تو وہ افضل ہے. دوسرا معیار افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ جو مومن ہے اور وہ جو فاسق ہے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون پہلا معیار تقویٰ، دوسرا معیار ایمان، تیسرا معیار سورہ زمر 40واں سورہ 39واں سورہ ارشاد ہوتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ جو صاحب علم ہیں اور جو جاہل ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی پروردگار عالم نے سوالیہ انداز میں اس بات کو رکھا کہ اپنے کامن سینس سے پوچھو تو تمہیں جواب ملے گا کہ جاہل کبھی عالم کے برابر نہیں ہو سکتا. اور فرمایا اگر علم کسی کے اندر ہے تو علم اسے فضیلت عطا کرتا ہے، عالم اور جاہل کے برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ تقویٰ پہلا معیار، ایمان دوسرا معیار، علم تیسرا معیار. چوتھا معیار سورہ نساء فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ جانے والوں پر فضیلت عطا کی ہے. بیٹھ جانے والا مجاہد کے برابر نہیں ہو سکتا. تو اتنا جملہ تو کہنے کا حق بنتا ہے نا کہ جب بیٹھ جانے والے اس کے برابر نہ ہو سکے تو بھاگ جانے والے اس کے برابر کیسے ہو سکے؟ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو میدان میں ڈٹ کر استقامت کے ساتھ کرار بن کر غیر فرار بن کر مقابلہ کرنے والا. کہ اس کے مقابلے پر وہ نہیں آ سکتا جو چھپتا پھرے، اس کے مقابلے پر وہ نہیں آ سکتا کہ جو استقامت سے آ رہی ہو، نہیں ہو سکتا. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے اجر عظیم کے ذریعے سے فضیلت عطا کی ہے. تو یہ 4 معیارات ہو گئے، تقویٰ، ایمان، علم اور جہاد. یہ 4 قرآن مجید کے دیے ہوئے فضیلت کے معیار ہیں. معیار فضیلت کی کسوٹی ہاتھ میں آ گئی. افراد آپ کے سامنے، ایک طرف علی کو رکھیے، دوسری طرف ساری دنیا کو رکھیے، اور پھر اس کے بعد ذرا تقابل کر کے بتائیے کہ کوئی علی کے قریب بھی نظر آتا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا. مصطفیٰ نے قرآن کے ذریعے سے معیار فضیلت بیان کر دیا، حضور نے بیان کر دیا. قرآن مجید میں خدا کے الفاظ تقویٰ، ایمان، علم اور جہاد. پہلا معیار تقویٰ، بس سمیٹتے چلے. تقویٰ پہلا معیار، جس کے اندر تقویٰ ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جس میں تقویٰ ہو وہ متقی کہلاتا ہے. جو متقی ہو وہ صف متقین میں ہوتا ہے. صف متقین میں ہونا اور ہے، امام المتقین ہونا اور ہے.
متقی بن کر وہ صف متقین میں آئے گا. صف متقین میں آنا اور ہے، امام المتقین ہونا اور ہے. اسی ردیف اور قافیے میں، اسی ردیف اور قافیے میں دوسرا معیار ایمان. پہلا تقوی، دوسرا ایمان. اگر کسی میں ایمان ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ مومن. جب وہ مومن ہو تو صف مومنین میں آئے گا. صف مومنین میں ہونا اور ہے، امیر المومنین ہونا اور ہے. اور میں لفظوں کو تبدیل کروں آپ کی اجازت سے. ایک ہے صف مومنین میں اور ایک ہے امیر المومنین. کیا مقابلہ؟ جو صف مومنین میں ہے ان کے امیر کو امیر المومنین کہا جاتا ہے. لفظوں کو بدلوں، اگر کسی میں ایمان ہو تو وہ صاحب ایمان کہلاتا ہے. صاحب ایمان ہونا اور ہے، کل ایمان ہونا اور ہے. غور فرمائے آپ نے برادران عزیز، ایک ہے صاحب ایمان اور ایک ہے کل ایمان. صاحب ایمان کل ایمان کے مقابلے پر اگر آ جائے تو صاحب ایمان نہیں رہے گا، بے ایمان ہو جائے گا، ایمان سے محروم ہو جائے گا اگر وہ کل ایمان کے مقابلے پر آ جائے. اور فرمایا آپ نے پہلا معیار تقوی، دوسرا معیار ایمان، اور تیسرا معیار علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم سے محروم ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. پیغمبر اکرم قضاوت کر رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی الباب. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمہ وعلی بابها. میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور علی خود کیا کہہ رہے ہیں؟ سلونی قبل ان تفقدونی. مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، مجھ سے پوچھو. میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. اما واللہ لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہا لافتیت اہل التورات بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل القرآن بقرآنہم. اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جاتی میں اس پر بیٹھتا. میں یہودیوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کرتا، میں عیسائیوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کرتا، میں مسلمانوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کرتا. حتی ینطق صدق علی وما کذب. یہاں تک کہ سب بول اٹھتے کہ علی نے سچ کہا اور کچھ جھوٹ نہیں کہا. اور میں نے خود بعض روایات میں دیکھا ہے کہ لفظ یہ ہے کہ علی یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کرتا، یہاں تک کہ کتابیں بول اٹھتی کہ علی نے وہی فیصلہ کیا جو ہم میں لکھا ہوا تھا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. حتی ینطق صدق علی وما کذب. اور پھر اس کے بعد آپ نسبت دیکھیے تو مولا کہتے ہیں کہ ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا ما زقنی رسول اللہ. یہ جو تم علم کے چشمے میری زبان پر جاری دیکھ رہے ہو یہ لعاب رسول کی تاثیر ہے. لعاب رسول کے قطرے گھٹی بن کر میرے ذہن تک پہنچے تھے. یہ نتیجہ ہے اس رزق کے رسول کا کہ وہ میرے ذہن میں منتقل ہوا اور علم بن کر میری زبان پر جاری ہو گیا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ مولا کائنات کے الفاظ. ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا ما زقنی رسول اللہ. یہ تیسرا معیار. پہلا تقوی، دوسرا ایمان، تیسرا علم، اور چوتھا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ جانے والوں پر فضیلت عطا کی. یہ تبصرہ میں کر چکا کہ جب بیٹھ جانے والے اس کے برابر نہ ہو سکے تو بھاگ جانے والے ان کے برابر کیسے ہو سکے؟ یہ تو ہے نا. اور برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ میدان گواہی دے گا، میدان گواہی دے گا. بدر کا میدان، احد کا میدان، خیبر، خندق، حنین، جمل، صفین، نہروان، کون سا میدان ہے جو گواہی نہیں دے گا؟ میدان گواہی دے گا. میدان میں موجود لوگ گواہی دیں گے اور پھر اس کے بعد فرشتہ گواہی دے گا. یعنی اب میں کیا کروں کہ اگر انسانوں کی گواہی پر اعتبار نہ ہو، میدان کی گواہی پر اعتبار نہ ہو تو جبرائیل نے کس کی شجاعت کا کلمہ پڑھا؟ جبرائیل نے فقط ایک کی شجاعت کا کلمہ پڑھا ہے، اور وہ کون ہے؟ لا فتح الا علی
جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جوان ہے تو علی، اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار. اور فرمایا اپنے برادران عزیز، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فتح عربی کے اندر جوان کو کہتے ہیں. لا فتح نہیں ہے کوئی جوان الا علی. یہ بالکل اسی انداز کا جملہ ہے جو کلمہ توحید میں ہم کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا مگر اللہ. لا الہ الا اللہ، لا فتح الا علی. اب ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ اس طرح سے ایک ترکیب کو لیا جاتا ہے، عنوان بنایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پورے کلمے کو مراد لیا جاتا ہے. یہ عربی کے اندر بہت شائع ایک طریقہ کار ہے. کلمہ لا الہ اگر اتنا کہہ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا جملہ لا الہ الا اللہ. توجہ ہے، یہ خاص طور پر میں نے اس لیے کیا کہ کوئی سوء استفادہ نہ کرے اس بات سے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں. بعض شعراء نے، کاش کہ مجھے وہ مصرع یاد ہوتا تو میں مصرع ہی پیش کر دیتا، لیکن مصرع میرے حافظے میں نہیں رہا، لیکن جملہ اور مصرع ہے بہت عمدہ. میں تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ لا فتح الا علی، اس کے بارے میں بعض شعراء نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا فتح کون ہوتا ہے. یہ کون ہے کہ جس کے سر پر تاج لا فتح سجایا جاتا ہے؟ مراد لا فتح الا علی کہ یہ کون ہوتا ہے، معیار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو لا فتح ہوتا ہے وہ میدان میں لاپتہ نہیں ہوتا. یہ تاج لا فتح اس کے سر پر سجایا جاتا ہے کہ جو میدان میں لاپتہ نہیں ہوتا. اس کا اعلان گمشدگی کسی اخبار میں نہیں دینا پڑتا، اسے پیچھے سے آواز نہیں دینا پڑتی. اور توجہ کیجئے گا برادران عزیز، اور یقین نہ آئے تو سورہ آل عمران کا اختتام پڑھ لیجئے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا. یاد رکھیے گا برادران عزیز، یعنی واقعاً اس سے زیادہ مذمت نہیں ہو سکتی جو سورہ آل عمران کے اختتام پر پروردگار عالم نے، اختتام سے کچھ پہلے پروردگار عالم نے ان فرار اختیار کرنے والوں کی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہوا یہ، مجھے عام طور پر اس موقع پر حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کو یاد آتی ہے خاص طور پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بزرگان یقیناً میری بات کی تائید کریں گے. حضرت علامہ رشید ترابی صاحب کی وفات کے بعد تو میری ولادت ہوئی، براہ راست سننے کا تو مجھے شرف حاصل نہیں ہوا، مگر ان کے کیسٹس، ان کی تقاریر تحریری صورت میں یہ بہرحال سننے کا موقع ملا. اور جو بہت سے بزرگان جو حاضر تھے، سامعین میں موجود تھے، ان کے بیانات سے بہت کچھ استفادہ کیا. تو کیا واقعاً خطیب اور کیا مقرر اور صاحب علم خطیب علامہ رشید ترابی. اور پھر اس کے بعد صرف ایسا نہیں کہ کنونشنل علوم دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے، ایک نظر، اخبار میں کیا لکھا جا رہا ہے، صاحب نظر، ریڈیو پر کیا کہا جا رہا ہے، صاحب نظر. یعنی واقعاً اتنا اٹینٹیو رہنا، اتنا حاضر دماغ ہونا، متوجہ ہونا، یہ ان کا خاصہ تھا. اس زمانے میں واٹس ایپ انٹرنیٹ نہیں تھا، اس زمانے میں ریڈیو، اخبارات کے کالمز، رسائل، جرائد، میگزینز، مجلے، یہ وہ سورسز ہوتے تھے کہ جن کے ذریعے سے پیغام رسانی ہوتی تھی، باتیں ایک دوسرے تک پہنچائی جاتی تھی. ہوا یہ کہ ماہ رمضان تھا، اور ماہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کا حال کسی دل جلے نے لکھا. تو جنگ بدر کو، اب جنگ بدر میں جو مولا کا کنٹریبیوشن ہے کوئی اندھا ہی اس سے صرف نظر کر سکتا ہے. علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا، علامہ شبلی نعمانی انڈر اٹیک ہے مولا کے حوالے سے، یعنی کئی جگہوں پر انہوں نے حقائق کا کتمان کیا، چھپایا، لیکن قطع نظر اس سے اس موقع پر بدر کی رودات لکھتے ہوئے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہیرو. انہوں نے کہا کہ اگر جنگ بدر کا کوئی ہیرو تھا تو وہ علی ابن ابی طالب. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، جنگ بدر کا ہیرو کا علی ابن ابی طالب. اگر ہوا یہ کہ کسی نے، کسی دل جلے کوئی میگزین، کوئی کالم لکھ دیا کسی موقع روزنامے میں بدر کی جنگ کی رودات، اور اس طرح سے بدر کو لکھا کہ پورا واقعہ بدر بیان کر دیا علی کے بغیر.
علی کا ذکر وہاں کہیں موجود نہیں تھا. پوری بدر ڈسکس ہو گئی, مسلمان آ بھی گئے, کفار آ بھی گئے, جنگ ہو بھی گئی, جنگ جیت بھی لی, سب کا ذکر ہو گیا, ایک کا ذکر جو ہیرو تھا اسی کا ذکر نہیں کیا گیا. تو علامہ رشید ترابی نے شہادت کی جو مجلسیں ماہ رمضان میں ہوتی ہیں مولا کی, اس میں کلاس لی اور انہوں نے جو جملے کہے وہ سبحان اللہ واقعاً بڑے کمال کا تبصرہ انہوں نے اس میں کیا. وہ فرمانے لگے کہ پوری بدر کی جنگ بیان کر دی علی کے بغیر, علی کو نکال دیا. تو وہ کہنے لگے, فرمانے لگے, اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا تو بچا کیا؟ اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا تو بچا کیا؟ پھر فرمانے لگے کہ اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا تو بچا کیا, اگر جنگ بدر میں سے علی کو نکال دیا تو بچا کیا, اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا, اور اگر جنگ بدر میں سے علی کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا. اور فرمایا برادران عزیز, بس اسی ترتیب کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ اگر سورہ یوسف میں سے یوسف کو نکال دیا جائے تو باقی کچھ نہیں بچتا, اگر جنگ بدر میں سے علی کو نکال دیا جائے تو کچھ نہیں بچتا, اور اگر کربلا میں حسین کو نکال دیا جائے تو پھر باقی کچھ نہیں بچتا. آپ انصاف سے بتائیے کہ حسین کی قربانی عامت الناس تک اس پیغام کو لے جانے والی ذات کا نام ہے زینب اور سید سجاد. اور پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ لٹ کر واپس آیا تو مشن تو مکمل ہو چکا, مگر عزیزوں کے داغ دل پر موجود ہیں. لہذا وہ جملے ہمیں نظر آتے ہیں. عجیب اتفاق ہے کہ ایام رضا مکمل ہو گئے اور ایام رضا کے اختتام پر عام طور پر آل محمد کے مدینہ پہنچنے کا ذکر ہوتا ہے, اور میں اس طریقے سے کسی مجلس میں نہیں کر پایا جس طرح سے میں کرنا چاہتا تھا. قضا کے طور پر یہ مسائل میں اس وقت پڑھ رہا ہوں. آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ شہر مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کے شہر میں نہ چلیے گا, وطن آ گیا. جناب زینب نے کہا کہ بیٹا مجھ میں ہمت نہیں ہے, میں وطن میں کیسے داخل ہوں. جب یہاں سے چلے تھے تو کیا کیفیت تھی, پلٹے ہیں تو کیا حال ہے. اس موقع پر عارضی خیمے لگوائے گئے, بیویاں ان عارضی خیموں میں چلی گئیں, اور سید سجاد نے بشیر کو بلایا اور کہا بشیر تیرا باپ تو شاعر تھا, کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ تاکہ مولا میں بھی کچھ کوشش کر لیتا ہوں. کہا کہ جاؤ اور جا کر مدینے میں ہماری آمد کی اطلاع کر. مقصد یہ تھا کہ بنی ہاشم کے افراد آئیں, خاندان کی بیویاں آئیں اور جناب زینب کو کسی طریقے سے راضی کریں. بشیر یہ کہتا ہوا چلا, یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا, اے مدینے کے رہنے والوں, مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. قتل الحسین فتحی مدرارو, ارے جو مدینہ کی رونق تھے تو حسین قتل کر دیے گئے. میری آنکھیں خون کے آنسو رو رہی ہیں, تم بھی گریا کرو, تم بھی آنسو بہاؤ. مدینے کے اندر یہ اعلان گونج رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد بنی ہاشم کے محلے میں جب یہ خبر پہنچی ہے, دروازے کھلے, بیویاں باہر آئیں, ام البنین تشریف لائیں, عبداللہ ابن جعفر طیار باہر آئے, فاطمہ صغرا باہر آئیں, اور یہ سب کے سب چلے کہاں پر کہ جہاں پر وہ پڑاؤ ڈالے میں لٹا ہوا قافلہ موجود تھا. اور جب وہاں پر پہنچے ہیں تو سید سجاد نے خطبہ دیا, اور اس خطبے کا آغاز کیا کہ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے اس امتحان کے لیے ہم آل محمد کا انتخاب کیا. اس خطبے کا اختتام کیا اس جملے پر کہ ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا, ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا. اگر ہم پر ظلم کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تب بھی اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے. اور اب اس کے بعد سید سجاد کا خطبہ مکمل ہو گیا, آنکھوں میں آنسو ہیں, لوگ آ رہے ہیں, سید سجاد کو پرسہ دے رہے ہیں. اور ایسے میں کیا ہو رہا ہے, فاطمہ صغرا آگے بڑھ کر جناب رباب کی گود میں تلاش کرتی ہے, نظر نہیں آ رہا. آگے بڑھی لیلا کی گود میں تلاش کیا, نظر نہیں آیا. پھر آگے بڑھی جناب زینب کی گود میں ڈھونڈنے لگی, نظر نہیں آیا. کسی نے پوچھا صغرا کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا
اصغر بھیا کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ میں اصغر کے ساتھ کھیلوں گی۔ آنسوؤں کے ساتھ کوئی بتائے تو کیا بتائے، اے سغرا واپس آنے والوں میں نہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، نہ اصغر ہے۔ اکبر کے سینے میں ٹوٹا ہوا پھل موجود تھا، اصغر کے گلے میں 3 پھال کا تیر موجود تھا۔ فاطمہ سغرا مایوس ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مجھے بتائے گا کہ میری زوجہ کس خیمے میں ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ بتایا کہ عبداللہ جناب زینب کس خیمے میں ہے۔ عبداللہ زینب کبریٰ کے خیمے میں داخل ہوئے، کوئی بیوی نظر آئی، یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ مجھے معاف کیجیے گا، کسی نے کہا تھا کہ میری زوجہ کا خیمہ ہے۔ عبداللہ پہچان نہیں سکے، پیچھے سے جناب زینب نے آواز دی، عبداللہ یہ کون سا دن آ گئے کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا؟ میں عبداللہ کی طرف سے عذر خواہی کروں، اے شہزادی عبداللہ کا قصور نہیں ہے، مقتل کے الفاظ ہے تقشرت وجوہن، 1 سال کی زندان شام کی قید کے بعد چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ عبداللہ پہچانے تو کیسے پہچانے؟ اور اب یہ قافلہ شہر مدینہ میں داخل ہوا، بی بی زینب اب بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی۔ جناب ام کلثوم نے بڑی بہن کی ترجمانی کی اور یہ کہا مدینہ تجدد لہا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہم آ تو گئے ہیں، قبول مت کرنا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول مت کرنا، وبالحسرات والآذان جہنا، اے نانا کے مدینہ ہم حسرتوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم بڑے غم اٹھا کر آئے ہیں، حزن و اندوہ کے ساتھ آئے ہیں۔ اے نانا کے مدینہ جب چلے تھے تو سہاگ سلامت تھے، گودیاں آباد، جب پلٹے ہیں سہاگ اجڑ چکے ہیں، گودیاں ویران ہیں۔ اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا۔ رسول اللہ کا روضہ نظر آیا، قبر رسول، چوکھٹ کو تھام کر جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اے نانا میں آپ کے حسین کی شہادت کی خبر لے کر آئی ہوں۔ قبر رسول پر زلزلہ طاری ہو گیا، جناب زینب نے ایک کرتا ہاتھ میں لیا، خوب بھرا اور کہنے لگی نانا جب کوئی سفر سے واپس آتا ہے تو سوغات لے کر آتا ہے، میں بھی سوغات لے کر آئی ہوں۔ اور یہ کہہ کر حسین کا خوب بھرا کرتا قبر رسول میں ڈال دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب رات کو ماں کی لہر پر گئی ہے تو ایک جملہ کہا، اے اماں آپ نے تو ایک کوڑا کھایا تھا نا، اے اماں آپ کو تو ایک تعزیہ میں لگا تھا، ہاں یہ آپ کی زینب ہے جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک مسلسل تعزیہ نہیں کھا رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک آنسوؤں میں جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ جن مرحومہ کے اِیصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی، اس کا ثواب انہیں ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کی نیکیوں ان کے حسنات کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو ان سے درگزر فرما، ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو مرحومہ کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سفر آخرت ہم سب کو درپیش ہے، مالک اس سفر آخرت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے مالک جتنی زندگی ہے اس باقی ماندہ زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ جو مورد نظر ہے شفائے کاملہ اور عاجلہ